PHA کی جانب سے کروڑوں روپے کے مہنگے پودے خریدنے کا معاملہ، نیب کا مبینہ بے ضابطگیوں کا نوٹس تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سابق ڈائریکٹر PHA جاوید حامد پر مارکیٹ ریٹ سے مہنگے داموں پودے خریدنے کا الزام۔ 600 روپے والا پودا 2890 روپے میں خریدا گیا۔ کنسلٹنٹ کی خدمات نہ لینے اور متعدد کمپنیز کو ٹینڈر جاری نہ کرنے کا بھی الزام۔ سابق DG PHA مظفر سیال نے فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ ذرائع وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کی منظوری، افسران اپنے عہدوں پر کم از کم 1 سال تک تعینات رہیں گے۔ افسران کے ٹینور کو تحفظ دیں، افسران بھی محنت سے کام کریں۔ سفارشی کلچر کا خاتمہ اور میرٹ کو فروغ دیں، وزیر اعظم کے احکامات۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بیوروکریسی میں آئے روز تبادلوں پر یقین نہیں رکھتے، افسران کی کارکردگی رپورٹ ہر 3 مہینے بعد لی جائے گی۔ مناوا کے علاقے میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، 2 مزدور جاں بحق، 4 افراد زخمی، مزید 1 شخص ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزدور کی ہلاکت گردن پر چوٹ لگنے کے باعث ہوئی۔ لاش کو 2 گھنٹے بعد ملبے سے نکال لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ اورنج ٹرین اگلے مہینے چلے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خوشخبری سنا دی۔ اورنج ٹرین کے لیے سبسڈی دینے کا بھی اعلان۔ عثمان بزدار نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ راوی ریور پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا، لاہور میں مزید 10 پناہگاہیں بھی بنیں گی۔ گنگا رام اور سروسز اسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ گندم کے 41 لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پروکیورمنٹ کی گئی۔ 860 روپے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب ہے۔ اورنج ٹرین منصوبہ ایک بار پھر تحقیقات کی زد میں آ گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کمیشن نے غیر ملکی قرضوں کے استعمال کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ کانٹریکٹر کو بغیر منظوری 1 ارب 20 کروڑ کی ایڈوانس ادائیگی بارے پوچھ گچھ۔ LDA اور میس ٹرانزٹ اتھارٹی سے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ بلیک لسٹ ہونے والی کمپنی کے ریکارڈ قبضے میں لینے سے متعلق بھی سوالات پوچھ لیے گئے۔ اپنی ہی کارکردگی پر اظہار تشکر کرنا مضحک کا خیز ہے۔ انجمن مافیا نے ایک دوسرے کو لوٹ مار پر مبارکبادیں دی۔ لوگوں پر زندگی تنگ کر دینا عوام کی خدمت ہے۔ آٹا چینی غائب ہو چکا، ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں۔ حکومتی ترجمان اور وزراء باہر نکل کر عوام سے اپنی کارکردگی پوچھیں۔ ترجمان نون لیگ پنجاب اسما بخاری کا وزیر اعلیٰ کے بیان پر رد عمل۔ شہباز شریف نے پنجاب کو اربوں روپے کا مقروض بنایا، وزیر اطلاعات کی لیگی دور حکومت پر کڑی تنقید۔ فیاض الحسن چوہان بولے، عثمان بزدار نے CM سیکریٹریٹ کے اخراجات کم کر کے 40 ملین کر دیے۔ 50 لاکھ خاندانوں میں 7.25 لاکھ روپے مالیت کے ہیلتھ کارڈز تقسیم کیے۔ وزیر خزانہ ہاشم جواں بخت کہتے ہیں، حکومت کو ورثے میں 165 کورٹ کیسز اور باؤنس چیک ملے۔ بوسیدہ معاشی عمارت کا ڈھانچہ بہت سی اصلاحات مانگتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ شراب لائسنس کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا۔ عثمان بزدار کو دوبارہ نوٹس بھیجوا چکے ہیں۔ DG نیب شہزاد سلیم کی لاہور ناروول روڈ کی تعمیر میں گھپلوں کے خلاف کیس میں ہائی کورٹ میں پیشی پر گفتگو۔ مریم نواز کو دوبارہ طلبی کا نوٹس کب بھجوا رہے ہیں؟ صحافی کا سوال۔ فی الحال طلب کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ مریم نواز کو طلب کر کے ہم نے پتھر کھانے ہیں۔ DG نیب کا جواب، کہا عبدالعلیم خان کے خلاف بھی جلد ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرٹ پر کارروائی کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو نیب کا دوبارہ بلاوا آ گیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کر لیا۔
سابق وزیر قانون کو 10 ستمبر کو تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت۔ لیگی رہنما مدثر قیوم نہرا اور اظہر نہرا کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے پر 11 ستمبر کو طلب کر لیا۔ نئے سی سی پی او لاہور محمد عمر شیخ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ جرائم کنٹرول کرنا پہلی ترجیحی قرار۔ محمد عمر شیخ نے کہا کہ نوجوان نسل کو جوئے سے بچانا ہے۔ دستیاب وسائل میں جرائم کنٹرول کرنے کی پالیسی بنائیں گے۔ انڈر ورلڈ کا کوئی کارکن شہر میں نہیں رہے گا۔ افسران نیک نیتی سے کام کریں تو شکایات دور ہو سکتی ہیں۔ جس صوبے کا آئی جی بدنیت تفتیشی افسروں کا تحفظ کرے اس صوبے کے امن و امان کا اللہ حافظ ہے۔ یہ بدنیتی تفتیشی آفیسر کی نہیں بلکہ اس ادارے کے سربراہ کی لگتی ہے۔ ڈکیتی کے ملزم کی ناقص تفتیشی رپورٹ پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ برہم۔ چیف جسٹس قاسم خان نے آئی جی پنجاب کے بیان کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ عدالت نے ملزم میاں خان کی سزا معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا۔ فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی معطل۔ آٹا بحران سر اٹھانے لگا۔ فلور ملز مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی میں کمی۔ اکثر دکانوں پر 860 روپے والا 20 کلو کا تھیلا غائب۔ 80 کلو کی بوری سے کھلا آٹا فروخت ہونے لگا۔ عوام 43 کے بجائے 70 روپے کلو آٹا خریدنے پر مجبور۔ محکمہ خوراک پنجاب کی نااہلی، سرکاری گندم کے سٹورز خالی ہو گئے۔ ویڈیو لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ شہر کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم۔ 21 ستمبر سے لاہور ڈویژن میں انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر کی فیروز والا میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ کمشنر کی زیر صدارت پارکنگ کمپنی کا اہم اجلاس۔ پارکنگ کمپنی کو مزید فعال کرنے اور جلد آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ مارکیٹوں، پلازوں، ہسپتالوں اور ریسٹورنٹس کے باہر اوور چارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کمشنر نے واضح کر دیا۔ کورونا لاہور میں خطرہ برقرار ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 40 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شہر میں مریضوں کی تعداد 48,843 ہو گئی۔ پنجاب میں 89 نئے کورونا کیس رپورٹ ہوئے۔ تعداد 96,921 ہو گئی۔ کورونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 92,512 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی خالی سیٹوں پر نئی بھرتی کی منظوری۔ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال گنگا رام کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی جائے گی۔ گنگا رام ہسپتال کے لیے N95 اور سرجیکل ماسک کی بھی خریدے جائیں گے۔ وزیر صحت کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا اجلاس۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 7 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کی خود نگرانی کر رہی ہوں۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ایم پی ایس ساجد احمد کی اپنے بھائی کے ہمراہ ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی نے واجد بھٹی کو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل ناظم پھالیہ کے لیے پارٹی کا امیدوار قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ ایک اور دن گزر گیا، کوئی پوچھنے نہ آیا۔ شادرہ کا علاقہ میاں فیروز پارک آج بھی پانی پانی۔ 300 سے زائد گھروں میں 4 فٹ تک گندا پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو کر رہ گئے۔ انتظامیہ نکاسی آب کی بجائے حدود کے تنازع پر الجھ گئی۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کہ علاقے میں سیوریج کا انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں، مسائل کے حل کے لیے خصوصی پلان بنائیں گے۔ شہری ہوشیار، لاہور میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ کل سے لاہور سمیت ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ بادلوں کے نئے سلسلے میں تیز بارشیں ہوں گی۔